السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری آواز آپ سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی ذرا مجھے رپلائی کریں، میری آواز آپ سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی، اور یہ دراسات سال اول کی طالبات ہیں نا؟ تمام دراسات سال اول کی طالبات ہیں؟ جی، آئندہ میں انشاءاللہ منگل، بدھ، جمعرات اور ہفتہ، یہ 3 دن جو ہے یہ بہشتی زیور اور تعلیم الاسلام جو ہے یہ سبق پڑھایا کروں گا۔ اور حضر جو ہے آپ کو ایک معلمہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ یہ ترتیب یاد رکھیے گا کہ بدھ، جمعرات اور ہفتہ، ان 3 ایام میں بہشتی زیور اور تعلیم الاسلام اس کا سبق پڑھا کریں گے، اور بقیہ جو ایام ہے پیر اور منگل غالباً وہ آپ کو کوئی معلمہ پڑھائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ انتظامیہ کی طرف سے اسی طرح فیصلہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اسی میں بہتری ہوگی آپ سب کے لیے، آپ اسی کے مطابق وہ آپ کو پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بہشتی زیور جو ہے اب میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا تقریباً، کتاب النکاح ہمارا کافی حصہ اس کا مکمل ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہم دیکھ لیتے ہیں فہرست میں کہ کہاں تک ہم نے کتاب النکاح پڑھ لیا۔ یہ کتاب النکاح، نکاح کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا، جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے یہ بھی پڑھ لیا، ولی کا بیان، کون کون لوگ اپنے برابر اور اپنے میل کے ہیں، نسب میں برابری کا بیان، اسی طرح مسلمان ہونے میں برابری کا بیان، دینداری میں برابری کا بیان، مال میں برابری، پیشے میں برابری، مہر کا بیان، مہر مثل کا بیان، کافروں کے نکاح کا بیان، بیویوں میں برابری کرنے کا بیان، دودھ پینے اور پلانے کا بیان، یہ ہمارا تھوڑا سا غالب اندر ہے کیا باقی پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جتنا باقی ہے ہمارا، پھر اس کے بعد ابھی چونکہ قربانی کے ایام بھی آ رہی ہیں تو قربانی کے مسائل بھی پڑھ لیں گے۔ یہ مسئلہ نمبر 5 تک پڑھ لیا تھا، مسئلہ نمبر 6 سے آگے پڑھنا ہے ہم نے۔ جی، مسئلہ نمبر 6، جب بچے کے حلق میں دودھ چلا گیا تو سب رشتے جو ہم نے اوپر لکھے حرام ہو گئے، چاہے تھوڑا دودھ گیا ہو یا بہت، اس کا کچھ اعتبار نہیں، مطلب یعنی تھوڑا سا بھی دودھ، 1 قطرہ 2 قطرے بھی بچے کے حلق میں نیچے اتر گیا، ایک منہ ہے اور ایک حلق گلے کے نیچے سے اتر گیا، اب جو رشتے ہم نے اوپر ذکر کر دیے وہ سب جو ہے حرام ہو گئے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 7،
اگر بچے نے چھاتی سے دودھ نہیں پیا بلکہ اس نے اپنا دودھ نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا تو اس سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو گئے. یعنی چھاتی سے منہ لگا کے بچے نے نہیں پیا بلکہ فیڈر وغیرہ میں دودھ نکال کے اس کو پلایا گیا یا کسی اور طریقے سے اس کے منہ میں ڈال دیا گیا تب بھی سارے رشتے حرام ہو گئے. اسی طرح اگر بچے کی ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی سب رشتے حرام ہو گئے. اور اگر کان میں کچھ ڈالا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں. ٹھیک ہے, بچے کی ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی سب رشتے حرام ہو گئے, کان میں ڈالا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں. مسئلہ نمبر 8, اگر عورت کا دودھ پانی میں یا کسی دوا میں ملا کر بچے کو پلایا, اگر عورت کا دودھ پانی میں یا کسی دوا میں ملا کر بچے کو پلایا تو دیکھو کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی. دیکھو دودھ زیادہ ہے یا پانی, یا دونوں برابر. 3 صورتیں ہو سکتی, یا تو دودھ زیادہ ہوگا یا پانی زیادہ ہوگا یا دونوں برابر ہوں گی. اگر دودھ زیادہ ہو, اگر دودھ زیادہ ہے یا دونوں برابر ہے یعنی 2 صورتیں, تو جس عورت کا دودھ ہے وہ ماں ہو گئی, سب رشتے حرام ہو گئے. اور اگر پانی یا دوا زیادہ ہے, پانی یا دوا زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں, وہ عورت ماں نہیں بنی. دودھ زیادہ ہو یا پانی اور دودھ یا پانی دوا اور دودھ دونوں برابر ہے تو ایسی صورت میں رشتہ ثابت ہو جائے گا ورنہ نہیں. مسئلہ نمبر 9, مسئلہ نمبر 9, عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں مل گیا یعنی دونوں مکس ہو گئے اور بچے نے کھا لیا تو دیکھو زیادہ کون سا ہے. اگر عورت کا دودھ زیادہ ہے یا دونوں برابر ہو تو سب رشتے حرام ہو گئے. جس عورت کا دودھ ہے یہ بچہ اس کی اولاد بن گیا. اور اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں. اور اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں. اور اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں, ایسا سمجھیں گے گویا اس نے دودھ پیا ہی نہیں, گویا اس نے دودھ پیا ہی نہیں. مسئلہ نمبر 10, اگر کسی کنواری لڑکی کے دودھ اترا یعنی کنواری لڑکی کو دودھ
जी अब आवाज आना शुरू हो गई। वो लाइट चली गई थी दोबारा, वो सिग्नल आउट हो गया। ठीक है, मसला नंबर 10, अगर किसी कुंवारी लड़के के किसी कुंवारी लड़की को दूध उतराया, उसको किसी बच्चे ने पी लिया, तो इससे भी सब रिश्ते हराम हो गए। ठीक है, शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। मसला नंबर 11, मुर्दा औरत का दूध दोह कर किसी बच्चे को पिला दिया, तो उससे भी सब रिश्ते हराम हो गए। मसला नंबर 12, दो लड़कों ने एक बकरी या एक गाय का दूध पिया, तो इससे कुछ नहीं होता, वो भाई बहन नहीं बनते। मसला नंबर 13, जवान मर्द ने अपनी बीवी का दूध पिया तो वो हराम नहीं हुई। जवान मर्द ने अपनी बीवी का दूध पिया तो वो हराम नहीं हुई, अलबत्ता बहुत गुनाह हुआ, क्योंकि 2 बरस के बाद दूध पीना बिल्कुल हराम है। 2 बरस के बाद दूध पीना बिल्कुल हराम है। मसला नंबर 13, मसला नंबर 14, एक लड़का एक लड़की है, दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है, तो उन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता। एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है, उनमें निकाह नहीं सो हो सकता, चाहे एक ही जमाने में पिया हो, एक ही वक्त में दोनों ने पिया हो, या एक ने पहले पिया, दूसरे ने कई साल के बाद, दोनों का एक हुक्म है। यानी एक ने पिछले साल पिया, दूसरी ने अगले साल पी लिया, तो अब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तो उनका निकाह नहीं हो सकता। मसला नंबर 15, एक लड़की ने बाकिर की बीवी का दूध पिया। एक एक लड़की ने बाकिर की बीवी का दूध पिया, तो उस लड़की का निकाह न बाकिर से हो सकता है, बाकिर चूंकि इसका रजाई बाप बन जाएगा, ना उसके बाप दादा के साथ, यानी बाकिर के बाप दादा चूंकि वो उसके रजाई दादा और रजाई पर दादा वगैरह बनेंगे, ना बाकिर की औलाद के साथ, बाकिर की कोई भी औलाद हो, ठीक है, उसके साथ इस लड़की का निकाह नहीं हो सकता, बल्कि बाकिर की जो औलाद दूसरी बीवी से है उससे भी निकाह दुरुस्त नहीं है। एक तो यही बीवी है जिसका दूध पिया है, लेकिन बाकिर की दूसरी बीवी से औलाद है, उससे भी निकाह दुरुस्त नहीं है। बाकिर की दूसरी बीवी से भी जो औलाद है उससे भी निकाह नहीं कर सकती। मसला नंबर 16, अब्बास ने खदीजा का दूध पिया। खदीजा के शोहर कादिर की एक दूसरी बीवी जैनब थी जिसको तलाक मिल चुकी है। अभी अब्बास ने किसका दूध पिया? खदीजा का, और खदीजा का शोहर कादिर है, तो ये कादिर जो है अब्बास का क्या बना? रजाई बाप बन गया। कादिर की एक दूसरी बीवी थी जैनब, जिसको वो तलाक दे चुका था, तो अब जैनब भी अब्बास से निकाह नहीं कर सकती। जैनब भी और अब्बास से क्या नहीं कर सकती? निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि अब्बास जैनब की मियाँ की औलाद है। ये जो कादिर है, कादिर ये क्या है? अब्बास का बाप है, रजाई बाप है, तो रजाई बाप की बीवी के साथ भी निकाह जायज नहीं है। रजाई बाप की बीवी के साथ भी निकाह क्या है? जायज नहीं है। और मियाँ की औलाद से निकाह दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर अब्बास अपनी औरत को छोड़ दे, ये जो लड़का है, तो वो औरत कादिर के साथ निकाह नहीं कर सकती, यानी कादिर अपनी रजाई बहू के साथ निकाह नहीं कर सकता। रजाई बेटे की बीवी है यह, क्योंकि वो उसका खुसर हुआ, रजाई सुसर। और कादिर की बहन और अब्बास का निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों फूफी भतीजे हुए, चाहे वो कादिर की सगी बहन हो या दो शरीक बहन हो, दोनों का एक हुक्म है। अलबत्ता अब्बास की बहन से कादिर का निकाह हो सकता है। अब्बास जो लड़का है,
اس کی کوئی بہن اسے قادر کا نکاح کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 17. عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے. ساجدہ نے ایک عورت کا دودھ پیا. ساجدہ نے کیا کیا؟ ایک عورت کا دودھ پیا، لیکن عباس نے نہیں پیا. تو اس دودھ پلانے والی عورت کا نکاح عباس سے ہو سکتا ہے. دودھ پلانے والی عورت کا نکاح عباس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ عباس نے دودھ نہیں پیا، عباس کی بہن نے دودھ پیا ہے، تو وہ عباس کی بہن کی ماں ہوئی، عباس کی ماں نہیں ہوئی. مسئلہ نمبر 18. عباس کے لڑکے نے زاہدہ کا دودھ پیا. عباس کے لڑکے نے زاہدہ کا دودھ پیا تو زاہدہ کا نکاح عباس کے ساتھ ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر 19. قادر اور ذاکر دو بھائی ہیں اور ذاکر کی ایک دودھ شریک بہن ہے. ذاکر کی کیا ہے؟ ایک دودھ شریک بہن ہے، تو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، البتہ ذاکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. خوب اچھی طرح سمجھ لو، چونکہ اس قسم کے مسئلے مشکل ہے، کم سمجھ میں آتی، اس لیے ہم زیادہ نہیں لکھتے. جب کبھی ضرورت پڑے تو کسی سمجھدار بڑے عالم سے سمجھ لینا چاہیے. یہ جو مسائل ہے، 3-4 مسائل بیان کہ ان کو 3-4 مرتبہ پڑھے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں کہ کیا کیا صورت بنتی ہے. یہ صورت بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا رشتہ بن رہا ہوتا ہے، یہ رشتہ بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 20. کسی مرد کا کسی عورت سے رشتہ لگا، پھر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا نہیں. کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا یا ہونے لگا، ابھی ہوا نہیں، صرف رشتہ پکا کرنے کی بات ہو رہی تھی. کوئی عورت آئی، اس نے کہا میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا، اور سوائے اس عورت کے کوئی اور اس دودھ پینے کو بیان نہیں کرتا، یعنی صرف یہی ایک خاتون گواہی دیتی اور کوئی نہیں ہے، تو اس عورت کے کہنے سے دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. اس ایک عورت کے کہنے سے دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. ان کو دونوں کا نکاح درست ہے، ان دونوں کا نکاح کیا ہوگا؟ درست ہوگا. بلکہ جب دو معتبر اور دیندار مرد یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں دودھ پینے کی گواہی دیں تب اس رشتے کا ثبوت ہوگا. اب نکاح حرام ہو جائے گا. اب نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو گویا کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو معتبر آدمی، دو دیندار آدمی گواہی دے، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں. بے ایسے گواہی کے ثبوت نہیں ہوگا، یعنی اگر شرعی گواہی نہیں تو ثبوت نہیں ہوگا. لیکن اگر فقط ایک مرد ایک عورت کے کہنے سے یا 2-3 عورتوں کے کہنے سے دل گواہی دینے لگے کہ یہ سچ کہتی ہوں گی، ضرور ایسا ہوا ہوگا، ایسے وقت نکاح نہیں کرنا چاہیے. ایسے وقت میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. خواہ مخواہ شک میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اور اگر کسی نے کر لیا تب بھی خیر ہو گیا، اگر کسی نے کر چکا ہے، بعد میں ہوا تو خیر ہو گیا ہے. مسئلہ نمبر، یہ اس صورت میں اگر کر چکا ہے کہ شرعی گواہوں سے ثابت نہ ہو، ایک عورت ہے یا دو عورتیں گواہی دے رہے کہ دودھ پیا ہے، شرعی گواہی نہیں ہے، تب تو نکاح ہو گیا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر شرعی گواہی سے بعد میں ثابت ہو جائے، اگر 20-40 سال بھی گزرے ہوں، بچے بھی ہوئے ہوں، تب بھی اس نکاح کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. تب بھی اس نکاح کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. دارالفتہ میں ایسے عجیب کیسز بھی آتے ہیں، یعنی 40 سال 50 سال گزر چکا ہوتا ہے، حالانکہ شرعی طور پہ ان کا نکاح صحیح نہیں ہوتا، بچے بھی جوان ہو چکے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نکاح صحیح نہیں ہوا تھا، ہمارا نکاح ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے دین کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے صحیح طریقے سے. دین کا علم صحیح طریقے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 21. عورت کا دودھ کسی دوا میں ڈالنا جائز نہیں، یعنی اپنی بیوی کا دودھ جو ہے دوا وغیرہ میں جائز نہیں ہے، اور اگر ڈال دیا تو اب اس کا کھانا اور لگانا ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح دوا کے لیے آنکھ میں یا کان میں دودھ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ آدمی کے دودھ سے کسی طرح کا نفع اٹھانا اور اس کو اپنے کام میں لانا درست نہیں ہے. آج کل یہ بعض جگہوں پہ
मिल्क बैंक बने हुए हैं, जहाँ पे खवातीन वगैरह का दूध बेचा जाता है, गोया कि ये जायज़ नहीं है। मिल्क बैंक जो है बाहर ममालिक में इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है, ये जायज़ नहीं है। मिल्क बैंक वगैरह जो है ये जायज़ नहीं है। ये मसाइल थे आपके सामने बयान कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाहु अकबर कबीर। जी, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें सबक से मुतालिक। जी, ये जो मसला नंबर 3 में लिखा दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, उससे ज्यादा हराम लिखा है, वो रज़ात के मुतालिक है कि अपने बच्चे को भी 2 साल ही पिलाना है। जी, अपने बच्चे को भी 2 साल तक ही पिलाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पिलाना चाहिए। जी, कोई और मसला किसी ने पूछना है? तभी जब हमें किसी बात का पता ना हो कि वो गलत है और बाद में पता चल जाए तो क्या गुनाह होगा? क्या मतलब? पता चलने से तो गुनाह नहीं होता, अलबत्ता अगर किसी ने कोई झूठी कसम खाई, मसलन इसने कसम खाई कि फलाना आया था, खुदा की कसम फलाना आया था यहाँ पर, और उसे इल्म था कि वो आया था, लेकिन अपनी इल्म के मुताबिक उसने यही सोचा था कि वो आया था, लेकिन बाद में उसे मालूम हुआ कि वो नहीं आया था, तो इस पे गुनाह नहीं होगा। आपकी बात का मैं मतलब नहीं समझा। सादे मुहतरम, दूसरे असबाब की रिकॉर्डिंग में पर मौजूद है यूट्यूब में हमारी आवाज़, इस हवाले से मैं क्या खिदमत सर अंजाम दूँ? ख्वातीन को अपनी आवाज़ का भी पर्दा करना चाहिए। मतलब ये कि निकाह जिसका 40 साल बाद पता लगा कि निकाह था ही नहीं तो गुनाह मिलेगा बाद में अगर हम ख़त्म भी कर दें निकाह? देखिए, अगर बाद में, यानी पहले शुरू में इल्म नहीं था, तो तब तो लाइल्मी की वजह से गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इल्म हो जाए फिलफोर ख़त्म कर देना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी और आफियत मांगनी चाहिए। लेकिन अगर इल्म था, जानबूझ के ऐसा हुआ या किया गया, तो फिर गुनाह भी होगा।
جی آپ یہ تیار کر لیجئے گا، پھر میں ٹیسٹ لے لوں گا کسی دن، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب النکاح ہمارا مکمل ہو گیا، آپ اس کو تیار کر لیجئے گا، پھر میں انشاءاللہ ٹیسٹ لینا ہوگا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی درخواست ہے، کل پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔